ایک شخص نے کسی سے قرضہ لیا اور وقت مقررہ پر قرضہ ادا نہ کر سکا۔ قرض خواہ نے اپنا قرضہ مانگا مگر مقروض غربت کی وجہ سے قرضہ ادا نہ کر سکا، تو قرض خواہ نے قاضی کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کروایا۔ قاضی صاحب نے جب فیصلہ کیا تو قاضی نے کہا کہ آپ کے پاس 1 مہینے کی مہلت ہے، 1 مہینے میں اس کا قرض لوٹا دو ورنہ آپ کے خلاف عدالت میں فیصلہ کیا جائے گا۔ مقروض جب واپس گھر پہنچا اور بڑے پریشانی کے عالم میں ایک مسجد میں چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور انکساری سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن گزر گئے۔ جب 28ویں رات آئی تو کسی نے خواب میں کہا کہ پریشان نہ ہو، تو علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے اس کے پاس جا اور کہہ دے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ تو میرے 3000 دینار قرضہ ادا کر دے۔ مقروض جب بیدار ہوا تو اس نے اپنے آپ کو خوشحال پایا اور اپنے دل میں کہا اگر وزیر اس حکم کی سچائی کی علامت پوچھے تو میں کیا بتاؤں گا، لہٰذا وہ پھر وہاں ہی ٹھہر گیا اور درود شریف میں مصروف رہا۔ جب دوسری رات آئی تو اس رات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں خود تشریف لے کے آئے اور فرمایا کہ تو وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا اور ان سے کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا قرض ادا کر دے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر اس نے کوئی علامت پوچھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وزیر علی بن عیسیٰ تجھ سے کوئی علامت پوچھے تو اس سے کہہ دینا کہ تو ہر روز نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک 5000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ میرے دربار میں بھیجتا ہے اور اس کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں۔ مقروض جو ایک دیندار شخص تھے فرماتے ہیں کہ جب میں وزیر کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو وزیر یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کوئی علامت بتائی ہے؟ مقروض کہنے لگا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو ہر روز نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ جب وزیر نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور اپنے گھر سے 9000 دینار لے کے آیا اور کہنے لگا 3000 دینار تیرے قرضے کے اور 3000 دینار اور دیے اور فرمایا کہ ان سے اپنے گھر بار اور بال بچوں کا گزارا چلاؤ۔ پھر اور 3000 دینار دیے اور کہا کہ ان سے تجارت کرو اور پھر کہنے لگا اگر کبھی بھی ضرورت پڑے تو میرے پاس تشریف لے آنا۔ جب اس شخص نے اس سے دینار حاصل کر لیے تو قاضی کی عدالت میں پہنچا اور قاضی کی عدالت میں 3000 دینار پیش کیے تو قاضی کہنے لگا تو کہتا تھا میں غربت کی وجہ سے قرضہ ادا نہیں کر سکتا، مگر یہ 3000 دینار تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اس شخص نے جب قاضی کو اپنا سارا واقعہ بیان کیا تو قاضی اپنے گھر میں گیا اور جا کر 3000 دینار لے کے آیا اور کہنے لگا میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کہنے لگا وزیر ہی یہ ساری بزرگی کیوں حاصل کرے، تیرا قرضہ میں خود ہی ادا کروں گا۔ جب قاضی نے قرض ادا کیا، قرض خواہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تم ہی یہ ساری نیکی حاصل کرو، میں اپنا قرض نہیں لوں گا، میں نے آپ کو قرض معاف کیا۔ قاضی نے کہا اے شخص اگرچہ صاحب دین نے تیرا قرضہ معاف کر دیا، مگر میں نے جو 3000 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں دیے ہیں اور وہ واپس نہیں لوں گا۔ اب وہ نیک
اور دیندار انسان یہ تمام مال و دولت لے کر اپنے گھر پہنچا اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ہے درود پاک پڑھنے کی فضیلت کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری مشکلیں حل فرما دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔